کہ اس معاملے کے اوپر کوئی ضد نہیں ہونی چاہیے اور تمام قومیتیں اپنی شناخت پر فخر کرتی ہیں. اب تو آپ کلچر ڈے بھی منانے لگے ہیں. سنت رسول پوری کر کے آئے تھے، ہجرتوں کی شب سے تم گزر کے آئے تھے، دھرتی ماں کی کوکھ میں اتر کے آئے تھے، جو پڑھایا جائے تم وہی نصاب ہو. میں مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، وہی جسے 1997 میں پولیس سے کراس فائرنگ میں جان سے ہاتھ دھونا پڑا، اور میں آفاق احمد ہوں، وہی آفاق جس پر مبینہ یہ الزام ہے کہ شہداء قبرستان عزیز آباد میں بھری ہوئی کئی قبروں میں ایسے کئی سیاسی کارکنان سو رہے ہیں جن کے قتل کی وجہ آپسی رنجشیں تھیں. سندھ کی سیاست میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. جو آج ہو رہا ہے اس کا اثر یقیناً 4 سال کے بعد سال 2029 کے انتخابات میں نظر آئے گا. لیکن کیا قوم پرستی کی سیاست محض اتفاق ہے یا کچھ اور؟ یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا. حالیہ دنوں کراچی عزیز آباد المعروف 90 والا نوگو ایریا سے 5 منٹ کے فاصلے پر آفاق احمد کی MQM کا دفتر بنا ہے. اجلت اتنی کہ ابھی گاڑھا، اینٹیں، فرش اور چھت زیر تعمیر، لیکن کراچی میں آفاق احمد کے احتجاج کی بڑی کال سے 6 روز پہلے ہی اس دفتر کا افتتاح ہو جاتا ہے. 31 سال بعد آفاق احمد کراچی سینٹرل میں سرگرم ہوئے. 31 سال بعد لال اور سفید پرچم میں GA الطاف حسین یا لفظ متحدہ کے بجائے مہاجر لکھا دکھائی دیا. یہ سب محض اتفاق سے ہو رہا ہے یا پھر سندھ کی سیاست میں ڈرامائی تبدیلیوں کا پیش خیمہ ہے؟ دوسری طرف میر مرتضیٰ بھٹو کے بیٹے ذوالفقار جونیئر کی اچانک سیاست میں انٹری ذہنوں کو جھنجھوڑ رہی ہے. اس وقت پاکستان میں موجود تمام صحافتی حلقے اور سندھ کی سیاست پر نگاہ رکھنے والے دانشوروں کے ذہنوں میں 3 بڑے سوالات ہیں. سوال نمبر 1 یہ کہ کیا سب سے زیادہ بڑے معاملات کو دیکھتے ہوئے اگلے بڑے سیاسی اتحاد کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ سوال نمبر 2 کیا کسی کی مقبولیت کو کم کیا جانا چاہیے؟ اور سوال نمبر 3 کیا یہ وقت کا انتقام ہے؟ بہت سے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے بعد جوابات تلاش کرنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے بہت سے سینئر جرنلسٹ اور کراچی یونین آف جرنلسٹ کے بہت سارے صحافیوں نے جنہوں نے کراچی کے گراؤنڈ پہ کافی عرصے سے کام کیا ہے، جواب ایک ملا. جواب یہ تھا کہ آفاق احمد نے موقع پر چوکا مارا ہے. دوسرا جواب یہ تھا کہ ذوالفقار جونیئر بھی کافی عرصے سے سیاست میں آنے کے لیے بے چین تھے، سو سندھ کینال کا مسئلہ انہیں دوام بخش سکتا ہے. اس معاملے کے اوپر کوئی ضد نہیں ہونی چاہیے اور تمام قومیتیں اپنی شناخت پر فخر کرتی ہیں. اب تو آپ کلچر ڈے بھی منانے لگے ہیں. سنت رسول پوری کر کے آئے تھے، ہجرتوں کی شب سے تم گزر کے آئے تھے، دھرتی ماں کی کوکھ میں اتر کے آئے تھے، جو پڑھایا جائے تم وہی نصاب ہو. لیکن ہم یہاں یہ مان کے چلتے ہیں کہ اگر واقعی کراچی والوں کو ان کے حقوق نہیں ملے اور آفاق احمد مہاجر کارڈ کے ساتھ آگے آ سکتے ہیں، اسی طرح مرتضیٰ کی محبت دلوں میں برقرار تھی اور جونیئر ذوالفقار کو پیار محبت ان کے والد کی وجہ سے مل رہا ہے، تو ہمیں ماضی میں ان دونوں رہنماؤں کے طرز زندگی پہ بھی نگاہ ڈالنی ہوگی. یہ مرتضیٰ کے بیٹے کی چند سال پہلے کی ویڈیو ہے. وہ محرم کے ایام میں اپنے گھر 70 کلفٹن کے باہر برتن دھو رہے ہیں. اسی طرح وہ پچھلے 3-4 سالوں میں سندھ کے مختلف اضلاع میں عوامی مسائل سے گھرے افراد کے گوٹھوں میں جا کر ان سے ملاقاتیں کرتے بھی دکھائی دیے، اور ساتھ ساتھ سندھ میں جانوروں پرندوں کے شکار کے خلاف آوازیں بھی اٹھاتے رہے اور دریائے سندھ کی وائلڈ لائف کے لیے آوازیں اٹھاتے رہے. لیکن اگر ہم ان 3 سالوں سے پہلے کی زندگی دیکھیں تو یہی ذوالفقار جونیئر ہمیں پاکستان سے باہر دیار غیر میں اپنی ذاتی زندگی گزارتے دکھائی دے رہے تھے.
ان دنوں وہ ایک بہترین آرٹسٹ کے طور پہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے، لیکن ان کی ڈیزائن کی ہوئی چیزوں میں اجرک کے کلرز وقتاً فوقتاً یہ بتاتے تھے کہ ان کی سندھ سے محبت لازوال ہے۔ اور اگر اس سے بھی پہلے کی بات کریں تو سال 2000 سے 2010-12 تک ان کی والدہ کئی بار یہ تاثر دے چکی تھی کہ ان کے بچے سیاست میں نہیں آئیں گے۔ اسی طرح ان کی بڑی بہن فاطمہ، جو ایک اچھی رائٹر ہیں، کئی جگہوں پہ لکھ چکی تھی کہ ان کا یا ان کے بھائی ذوالفقار کا فی الوقت سیاست کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ مگر اب صورتحال کچھ یوں ہے۔ آفاق احمد نے تو اپنی زندگی کے کئی سال جیل میں گزارے۔ کہتے ہیں کہ آفاق احمد کا کئی سالوں تک جیل میں رہنا الطاف حسین کی ناراضگی کی وجہ سے تھا، لیکن اب تو انہیں جیل سے آئے کئی سال بیت چکے تھے۔ اگر آفاق احمد کا موقف درست ہے کہ وہ مہاجر قوم کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، تو پھر ان کے جیل سے باہر آنے کے بعد کیا انہیں منعقد ہونے والے 2 الیکشنز میں عوامی حمایت حاصل ہوئی تھی؟ کیا انہوں نے قابل ذکر تعداد میں نشستیں حاصل کی تھی؟ یہ سب نہیں ہوا تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہاجر سیاست یا قوم پرستی کی سیاست کی گنجائش موجود نہیں تھی؟ مگر پھر اچانک یہ ہوا کا رخ تبدیل کیوں ہو رہا ہے؟ اگر ہوا کی تبدیلی کا مطلب یہی لیا جائے کہ لوگوں میں احساس محرومی بڑھتا جا رہا ہے، تو پھر یقیناً فیصلہ بیلٹ باکس سے نکلنے والی پرچی ہی کرے گی۔ مگر دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ تبدیلی تھر پارکر میں آنے والے موسم والی تبدیلی ہے، کبھی کبھار کی بارش، یا پھر جیکب آباد والی گرمی جو مستقل طور پہ اب سندھ کا مقدر بن چکی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔